جنے والے کام کو کرو، مطلب ہے ایویں مطلب اتنے بہ کے ٹنگاں کمیاں جا رہی ہوں بھائی مولانا صاحب سانو مرواؤ نہ، ایسے بندے نو تان کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کون کہتا ہے اسے مسلمان کی موت مر، جدیاں گھر بیٹھے ٹنگاں کمدیاں پہ اور بدر کی جانا ہے۔ منافق بندے دا کام ہی کوئی نہیں حضور نال پیار کرنا۔ میں کہنا ہوں منافق تو 1.5 میل بھی حضور نال نہیں چلے۔ ہاں جی، سبحان اللہ۔ حضور بدر میدان احد دی طرف جدوں تشریف لے جا رہے تھے 1000 دی تعداد ہے، 300 بندہ منافق جڑا سی مقام شوق تو واپس آ گیا۔ جڑا منافق ہوئے وہ تو 1.5 میل بھی حضور نال نہیں چلتا۔ تے جڑے غلام ہون جدوں نبی علیہ السلام نے بدر دی طرف جاندیاں فرمایا جانا چاہیے کہ نہیں، تے سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، عرض کیتی حضور ساڈے کولوں پوچھدے ہو؟ سل حبال من شئتا وقتا حبال من شئتا سالم من شئتا عاد من شئتا خذ من اموالنا ما شئتا وآتنا ما شئتا۔ اے جنے والی گلاں۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ حضرات ذی وقار سامعین گرامی اور سٹیج پر جلوہ فرما علماء اور مشائخ، میں حضرت صاحبزادہ والا شان قبلہ علامہ محمد عبد القادر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے حکم پر یہاں حاضر ہوا ہوں۔ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیمار بھی ہوں، لیکن حضرت کا حکم تھا کہ آپ نے آنا ہے تو میں حاضر ہو گیا ہوں۔ 2 وجہ سے، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حضرت حکیم الامت سق اللہ سرا وجعل الجنت مثوا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آمین 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 آمین۔ آپ چونکہ محسن اسلام ہیں، محسن اہل سنت ہیں، اور دوسرا صاحبزادہ صاحب کے والد گرامی حضرت قبلہ مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں 1969 میں 1979 جامعہ رضویہ احسن القرآن دینہ میں پڑھتا تھا، تو حضرت یہاں سے جمعہ پڑھانے تشریف لے جاتے تھے مرکزی جامعہ مسجد میں جو مین پر ہے، تو ہر جمعہ حضرت کی زیارت بھی ہوتی تھی، تقریر بھی میں سنتا تھا، اور جس جمعے اختلاف ہوا وہ میں تیسری صف میں اس وقت بھی بیٹھا ہوا تھا۔
جب درود شریف پر حضرت نے گفتگو فرمائی تو ایک آدمی نے اس کو پریشانی ہوئی، بہرحال وہ تو ایک دوسرا واقعہ ہے، اور حضرت قبلہ صاحبزادہ والا شان خطیب پاکستان حضرت حکیم الامت کے جو صاحبزادے ہیں مفتی مختار احمد نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ میرے محبوب خطیبوں میں سے خطیب تھے۔ ان وجوہات کی وجہ سے میں یہاں حاضر ہوا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی ہے، حضرت حکیم الامت علیہ رحمہ 1954 پہلا حج کرن گئے، بساں ہوتے تو جڑے حالات پیش آئے وہ تے تسی حضرات سنے ہونے، کس طریقے نال آپ پہنچے، صرف چلنے کی خوشی تحفہ منزل ہے آدم، راستے تو سبھی دشوار ہوا کرتے۔ چلنے کی خوشی سبحان اللہ۔ آپ کی جو بھی آپ کتاب پڑھیں، اعلیٰ حضرت بریلوی سے آپ نے فرمایا نا کہ بعض آپ کو پتہ ہے پریشان لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مکے میں لاکھ نماز کا ثواب ہوتا ہے اس لیے ہم مدینے نہیں جاتے۔ کئی لوگوں کو بیچاروں کو پریشانی رہتی ہے، ہمارے پاس تو اس پریشانی کا کوئی حل نہیں ہے۔ ہاں، ذرہ عشق نبی یا زاگ طلب سوزے صدیق علی یا زاگ طلب، کسی کول نہیں تے اور اب کولو منگے اسی تو انہوں نہیں نا کچھ کر سکتے۔ تھرمامیٹر ساڑھے کول تے ہو جائے کوئی نہیں بھائی کسی دے سینے تے رکھیے تے وہ حضور دی نال محبت کرنا۔ حافظ شیرازی کہندا ہے حد حق عشق احمد بندہ گانے چیدہ ہے خدرا۔ حافظ شیرازی کہندا ہے اللہ تعالیٰ ہر بندے نو محبت اپنے نبی دی دیندا ہی کوئی نہیں، چن چن کے دیندا، اٹھائے میرے نبی نال پیار کر۔ کیا بات ہے، ہر کسی دے واسطے جی کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ الحدیث مفتی گل خادم حسین صاحب رضوی، تسی میرا نعرہ نہیں لانا، تسی غازی ملک ممتاز حسین قادری دا نعرہ لانا۔ ملک ممتاز حسین قادری صاحب۔ تسی جی میں ڈھلے بیٹھے ہو نا، تسی فریض ہوئے بیٹھے ہو، اور خدا نے وہ بندے ہو کوئی ول کر کے کوئی حال چال نعرہ کو تکبیر، نعرہ رسالت، حضور حکیم الامت ملک ممتاز حسین قادری صاحب۔ پچھلے تسی ناراض ہو غازی صاحب نال؟ یار کمال ہے۔ میں اپنی تقریر کہندا ہوندا بھئی جڑا مال روڈ تے نبی پاک دے نام تے آنسو گیس نہیں نہ کھا سکدا، وہ اکھ دا موقع آیا تے اکھ کدوں دے گا؟ نعرہ تکبیر، تمام دوست ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگائیں۔ حضرت صاحب کا ملوگو، یہ تاجدار اہل سنت کے سالانہ عرس مبارک پر غلامان مصطفیٰ کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا اجتماع جو ہے یہ ثابت کرتا ہے یہ گجرات کے رہنے والے جو ہے یہ الحمدللہ شاہ ارے ولاد کے دیوانے ہیں، کرم الہی کے چاہنے والے ہیں، شہداء ولی کے ماننے والے ہیں۔ ارے سبھی ہستیوں کے ماننے والوں نعرہ لگاؤ، آواز گنبد خضرا کے مکی آقا کے دربار سے ٹکر کھائے اور پتہ چلے میرے آقا کو آج میرے غلام بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اب ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ لگائے، میں دیکھا کوئی منکر کے نہیں بیٹھے بیٹھے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ۔ ہن پتہ چلیا کہ بھئی تقریر کرنی میں، میں تو پریشان سی بھئی اسی طرح ہی میں اٹھ کے لاہور پھر چلا جاواں۔ تہاڈی میں حالت ویکھ کے مینوں ترس آ رہی سی تہاڈے اے ہن اوے جنے جڑے ہوندے نا جنے، جنے نوں نہیں کہندے بھئی شکلاں جنے والیاں ہون، کم جنے والے ہون۔ سمجھ آئی نا بات؟ جنے والے کام کو کرو، مطلب ہے ایویں لا اتنے بہ کے ٹنگاں کمیاں جا رہی ہوں بھائی مولانا صاحب سانو مرواؤ نا۔ ایسے بندے نو تان کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کون کہتا ہے اسے مسلمان کی موت مر؟ جدیاں گھر بیٹھے ٹنگاں کمدیاں پئیاں ہون اور بدر وچ کی جانا ہے؟ منافق بندے دا کام ہی کوئی نہیں حضور نال پیار کرنا۔ میں کہندا ہوندا منافق تے 1.5 میل بھی حضور نال نہیں چلے۔ ہاں جی، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حضور بدر میدان احد دی طرف جدوں تشریف لے جا رہے تھے، 1000 دی تعداد ہے، 300 بندہ منافق جڑا سی مقام شوط تو واپس آ گیا۔
جڑا منافق ہوئے وہ تے 1.5 میل بھی حضور نال نہیں چلدا. اللہ تے جڑے غلام ہون جدو نبی علیہ السلام نے بدر دی طرف جاندیاں فرمایا جانا چاہیے کہ نہیں, تے سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے, عرض کیتی حضور ساڈے کولوں پوچھ دیو, سل حبال من شئتا وقتا حبال من شئتا سالم من شئتا عاد من شئتا خذ من اموالنا ما شئتا وآتنا ما شئتا. اے جنے والی گلاں کیا بات, سبحان اللہ. سمجھ آئی بات. اے دو ہفتے پہلے ہوتے ہائی کورٹ دے سامنے انہاں سے جلوس کڈیا تے انہاں جناب شیلنگ کیتی, ڈنڈے مارے, اٹاں سٹیاں. میں انہاں نوں کہا میری کرسی پولیس والےاں دے سامنے کرو. وہ گڈی لے آئے, بیٹھو چلیے. میں آخیا جی اسی بیٹھو چلیے تے غازی نوں کنے چھڑانا ہے. اور میں ایک پولیس والے نوں میں کہا یا نہیں آندا کی کہندے خدا دی قسم ہے اسی نہیں ماریا. میں کہ کنے ماریا؟ کہندا ادھر کھڑے نو. میں ادھر چلا گیا, میں کہا کی ہویا تانوں؟ خبردار جو ساڈے کارکناں تے تساں لاٹھی چلائی, اللہ دے غضب نو دعوت دیندے ہو. ازا حضور دی ناموس واسطے نکلیا. او جناب معافی, وہ میرے گوڈے نپ کھڑوتے, کہندے جی خدا واسطے معاف کر دیو. ومن تقم برسول اللہ نصرتہ ان تلقى اللصد فيها جامعہ تجری. ہاں جی حضور دی پیچھے مدد حاصل ہوئے تے پولیس والے پھر گوڈے نپ کھڑونے اور روندے سن, کہندے معاف کر دیو. میں کہا معاف کیتا, ہن نہ کاسو گیس مارنا دوبارہ. اور میرے شاگرد آ گیا, میں انہوں نے ماریا تے میرے کہندے کرسی حضرت جی تسی چلو. اور میں آکھا جان دیو حضرت جی تسی چلو, حضرت دی کوئی جان بہت قیمتی. سوال کے جناب نہیں حضرت صاحب نے جناب جان بڑی قیمتی. میں آکھا امیر حمزہ نالوں بھی قیمتی کسی دی جان. حضور دے نام تے حلوے کھانا بڑا آسان ہے. ہاں جی پتھر دا موقع آوے تے پھر بھی بندہ ہنس کے کھاوے. خالی جناب ساڑھے نات خانہ نو بیماری پئی ہوئے, کہنے جی کھوٹے سکے یہاں چلتے ہیں. میں کہا جی کیڑا کھوٹا سکہ ہے رسول اللہ دے غلامہ میں؟ میں کہا تسی جانور کٹے ہوئے ہو سارے, کیڑا کھوٹا سکہ ہے؟ میں کہا جڑا حضور نال پیار کردا ہوگا تے کھوٹا نہیں ہو سکتا. وہ کام کو نہیں. تکڑے ہو, دلیر ہو یار, کمال ہو گئی. غازی ملک اسی کی دیتا ہے, ساڑھے پتر تے جوان ہیں, گھر بیٹھے جناب روٹیاں کھاندے ہیں, سونے سونے کپڑے پانے. ساڑھے پترے دا بخار ہوئے تو اسی لاہور کہنے اپنی کیڑے ہسپتال لے جائیے, راتی اٹھ کے ویکھینا بھئی میرے پترے نہ بخار اترا کے نہیں. تو یار 2 مہینے دا بچہ چھڈ کے بندہ اڈیالہ جیل جا کے بہ جاوے. اقبال کہندا جبر و کار نہیں یہ عشق و مستی ہے. ہاں یہ کوئی زبردستی غازی کو 65 ایجنسیاں نے تحقیق کی تھی, 65 ایجنسیاں نے. یہ تو ساڈا ادھار ہے نہ تے امریکہ دے حوالے بھی انہوں کیتا نے, بھائی غازی کو پوچھو یہ پیچھے کون ہے. غازی کہندا انہوں نے مینوں کرنٹ لائے تے جناب میری آندرا میں پتہ لگدا باہر آ گئیاں. تے میں 65 ایجنسیاں نو ایکو جواب دیتا, غازی ملک ممتاز حسین قادری کیا انہیں 65 ایجنسیاں نو ایکو ہی جواب دیتا, پاگل دیو پترو میرے پیچھے کوئی بھی نہیں, میں محبت رسول وچ ماریا ہوں. تکبیر, نعرہ رسالت, سیدی برشدی سیدی برشدی, غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں غلامی رسول میں یہ ہو رہا عشق مصطفیٰ, یہ ہو رہا عشق مصطفیٰ. حضرت حکیم الامت دے عرس مبارک تے آیا, میں جیڑی آپ دی تصنیف پڑھی, جیڑی گل پڑھی, آپ نے آخر گل موڑ کے حضور دی طرف ہی لے گئے. تو یار دی گل سنا ملا, نہ لمے پینڈے پا ملا, نہ علماں وچ پھسا ملا. ہن میں آپ دی جڑیاں گلاں پڑھیاں اگر بیان کراں تے رات لنگ جائے بھئی آپ نے ہر گل حضور دی طرف کیویں موڑی. کیا بات ہے, سبحان اللہ. نور العرفان پڑھو تو جڑے جال حاشیت آپ لکھ دیں کہیں گے اس سے حضور کی فلاں شان ثابت ہوتی ہے, اور گل ہی کوئی نہیں. ویسے کدھر جاؤ تو قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا. تے تازے پھول کون پاندا, اپنے پیو دی قبر تے کوئی نہیں پاندا. تے حضرت حکیم الامت دی قبر تے کیوں پاندے؟ گل وچ ہو رہے صدق خلیل بھی ہے عشق, اور صبر حسین بھی ہے عشق, اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے.
عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرو دیں بت کدہ تصورات، مومن از عشق است و عشق از مومن است، عشق را ناممکن ہے ما ممکن است، جتھے عشق اتھے مومن، جتھے مومن اتھے عشق۔ دنیا جنوں ناممکن سمجھے جی نہیں ہو سکتا جی، کیویں ہو سکنا جناب، یہ گل ہو کیویں سکتی؟ 8 تلواراں لے کے صحابہ بدر وال چل پے، سانو یہ غلام پڑ پہ گئے، سانو ڈرائی رکھ دینا ہاں امریکہ بڑا طاقت والا ہے جناب، بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رمے آہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ۔ میں حضرت خالد بن ولید دی قبر تے حاضر ہویا ملک شام حمص وچ، اس ویلے میری صحت ٹھیک ہے، ہن تے کوئی عرض جے لائق ہویا تے آپ دی قبر انور تے لکھیا، میں کہا ایک ساڈا جرنیل ہے جنرل گل حمید تے اسلم بیگ، جہاں میاں صاحب فرما دیں جہاں کھیتی دا ککھ نہ رہیا نہ سکا نہ ہریا تے کس کم دھوپ سکاون والی تے کس کم بدل وریا۔ جدوں جرنیل راندے نو تو نہ انہاں نوں اسلام یاد ہوندا، نہ نظام مصطفیٰ یاد ہوندا، نہ اپنا وطن یاد ہوندا۔ جدوں ریٹائر ہو جاندے جہاں کھیتی دا ککھ نہ رہیا پھر ٹی وی تے آ کے تبصرے کرنے، اب یہ ہونا چاہیے اب وہ ہونا چاہیے۔ میں کہا جی جس ویلے موقع ہے اس ویلے تو ستے رہو بادشاہ، ہن کی جناب ساڈا خالد بن ولید جرنل تے آپ دی قبر انور تے لکھیا کی ہے، میں تہاڈی دلیری واسطے گل کر رہا ہوں، کچھ نہیں ہوندا تانوں، حضور دی غلامی دا ڈٹ کے گل کیتے کرو۔ جی پاکستان جی یرکے ہویا گل کرنی، ٹنگا کمنیاں جی پولیس والے نہ آ جان جی سپیکر نہ بند کر دیو جی، میں اج تک اپنی مسجد دا اتلا سپیکر نہیں بند کیتا، میرے خلاف کتنے مقدمات ہیں، ہن پیچھے پھر لین آئے سن راتی، میں کہا لے جاؤ جتھے مرضی، سپیکر بند کوئی نہیں ہونا، میں نہیں بند نہیں، میں کہا کوئی سکھاں دا ملک ہے، ایتھے کوئی یہودی راندے ایتھے کوئی عیسائی راندے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کمال، میں کیوں بند کریے سی نہیں کرتے، میں تسی اپنی ڈیوٹی کرو، ساڈی اپنی ڈیوٹی۔ تھانے دار میرے جمعہ تو بعد کمرے چ آ گیا، تھانے دار کہنے لگا مولانا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی صحت بھی ایسی ہے، ہم مجبور ہو رہے ہیں۔ میں کہا جناب ہے جو تانوں انگریزاں پھل لائن ایتھے انہیں لائے ہوئے سن پھل، میں کہا تینوں انگریزاں لائن تے میں بھی ایک سر تے پھل بدی پھر ایویں میں انہوں کیا، خدا دی قسم ہے، اس تو بعد میرے پاس ہر جمعہ میرے پیچھے پڑھتا سی، کہنا مینوں گل سمجھ آ گئی۔ میں کہا تو اپنے پھل دا مجبور ہے، میں بھی کسے پھل دا مجبور ہوں، تو اپنی تنہا حلال کرنا، میں بھی ممبر تے بہنا، اس دا بھی کوئی تقاضا ہے کہ کوئی نہیں؟ حضور دی غلامی کوئی معمولی شے تو گل مک گئی تھے آگے دے۔ قلم ازل وچ آہن مجمل کل تفصیلاں طول طویلاں، لوہے محفوظ کنواں روشن ہویاں مثل کندیلاں وچ سفیلاں، نال چراغاں شمس گلیندے اکثر قوم رزیلاں گھڑن دلیلاں، غلام محمد ہو تمثیلاں سمجھیاں بہت کلیلاں خاص خلیلاں۔ اوے حضور آ گئے تے سورج نصف النہار تے آ گیا، گل مک گئی ہو، ہن موم بتیاں دی کیڑی لوڑ ہے جی؟ ہن کوئی موم بتی سورج جناب جون دا سورج 16 جون دا سورج چڑھے ہوئے پوری آب و تاب نہ، ایک بندہ موم بتی لے کے باہر جائے، انہوں کہا حضور کی تکلیف ہے تانوں؟ وہ کہنے لگا جی میں سورج پہ تلاش کرنا، وہ دے منہ تے چاند لگے گی یا وہ دے جناب موم بتی لے جائے گی؟ ویملے حال وچ اینج بہ کے کرسی صدارت تے ہندوؤں نوں کہنا تسی رام رام کرو، سکھاں نوں کہنا تسی رام رام کرو، اللہ ہندوؤں تے سکھاں نال ایہو جی یاری ہوے نا تے پھر ممتاز حسین قادری قاتل نظر آندا۔ ہاں جے رسول اللہ دا غلام ہوئے نا تے ممتاز حسین قادری کیا انہیں کیا یار اعلی حضرت بریلوی اڈیالہ جیل میری خواب وچ آئے، ممتاز حسین قادری کہنا خواب وچ آئے اعلی حضرت بریلوی، انہیں آ کے مینوں سلام کیتا، انہیں کہا اے ممتاز میں لکھ کے ناموس رسول دی حفاظت کیتی، تو گولیاں مار کے گجرات چ نعرہ کدی نہیں لگیا غازی تیرے جان نثار؟ تھوڑا تھوڑا لگتا ہے نا، ہاں گڑبڑ ہے نا، خدا نے بندے ہو اجے تک تو یقین کوئی نہیں غازی دے بارے۔ غازی ممتاز حسین قادری نے جدوں وہ سپرنٹینڈنٹ جیل نے بعد دسیا سویرے سویرے وہ ظفر علی شاہ آیا، شاہ تے کوئی نہیں وہ تو چوڑا ہے، شاہ ہوندا تو کہندا میرے نانے دی نے خدمت کی تھی ہاتھ جوڑ کے
ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦਾ, ਜਾ ਗਾਜ਼ੀ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਚੂੜੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਲਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ? ਇਸ ਮੁਲਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਪੀਰ ਮੱਕੀ ਦਾ ਮੈਂ ਖਤੀਬ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ। अल्लाह अल्लाह गाजी तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार, गाजी तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार, गाजी तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार। तवज्जो, बड़ी गैरत वाली जिंदगी गुजारनी। आजाद किए कान है महकूम का एक साल, किस दर्जा गरा सैर है महकूम की औकात। आजाद बंदे दा एक सेकंड ना ते महकूम दे साल बराबर हो जान। از غلامی دل بمیرت در بدن، از غلامی روح گردت بار تن، از غلامی زوف پیری در شباب، از غلامی شیر غاب افغندہ ناب۔ اقبال کہنا ہے جڑے جو غلام ہو نا وہ تو جوان بھی بڈھے نظر آندے نا، وہ تو جوان بھی بڈھے نظر آندے کہندے ہائے ہائے کی کرن مولوی صاحب اج مرواؤ اج یہ ٹینک چڑھاؤ ساڈے تے، اسی تے عرس مبارک تے آئے، شیراں دے عرس تے آئے تے شیراں والیاں گلاں سن کے جاؤ۔ نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب گویم، نہ میں کاڑاں تے نہ میں کاڑیاں گلاں کرنا، کیوں غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم، میں چمک دے ہوئے محبوب دا غلامہ تے گلاں بھی چمک دی ہوئی کرنا۔ توجہ جی، در مسلمان شان محبوبی نمان، خالد و فاروق و ایوبی نمان۔ اوے مسلمان شان محبوبی کوئی نہیں نہ رہی جویں اے چاندے سن ربوں میں کردا سی، اس واسطے کہ نہ انہاں وچ کوئی خالد ہے، نہ حضرت عمر دا کوئی غلام ہے، تے نہ صلاح الدین ایوبی ہے۔ اساں تے بڑے بڑے قرضے چکانے انگریزاں کولوں اجے، ہاں جے بڑے قرضے ساڈے تے باقی ہیں، ہاں بڑے قرضے باقی ہیں۔ ابو غریب جیل وچ مسلماناں نوں ننگیاں کر کے کتے چھوڑنے تے پھر بھی وہ پکے رون، تو پھر رسول اللہ دے غلام بھی رون۔ امریکی ایک قیدی اور احمد ڈیوس لاہور 1500 پولیس والے دی حفاظت تے مامور رہے، وہ کہتے جناب بلڈ پریشر ہائی ہو جاوے تے پھر اتنے انگریزنیاں عورتاں ون ڈانس کرن تے وہ بلڈ پریشر تھلیرے کرن۔ میں کہا ساڈے غازی دا تو 9 مہینے کوئی بلڈ پریشر حاج نہیں ہوئے۔ میں کہا رسول اللہ دا غلام ہوئے تو پھر گل بندی نہیں، خالی چٹی چمڑی تو جناب ہو گیا، امریکی ٹٹو بننا تو بڑا آسان ہے جناب۔ توجہ، اوتھے کیوبا دے وچ مسلمان جڑے قید کیتے نا انہاں بعد وچ آ کے کتاباں لکھیاں تے میرے کولوں ساریاں موجود ہیں۔ انہاں کیا ہویا امریکی ساڈے ہتھ وچ بھی بیڑیاں پاندے، او ہتھ کڑیاں لاندے، پیراں وچ بھی بیڑیاں پاندے، ساڈی داڑیاں بھی منیاں، بربٹے بھی مننے، سر بھی مننے، تے ساڈے اوتے کالے بوریاں پا کے تے جناب 2 بندے نپ کے لے جاندے سن امریکی فوجی، پھر کہندے سن بھائی ہم پر حملہ نہ کرنا۔ دسو یار یہ کیڑا حملہ ہے بھائی؟ او ظالمو جی یہ حضور دے غلام چیز ہی ایسی، وہ ساڈے تے حملہ نہ کرنا۔ حضور دے غلام دا اے تے مرن تو بعد بھی نشہ نہیں جاندا بابا، اے تے وہابیاں نے پھیلایا نا، بندہ مر گیا تے فارغ ہو گیا۔ میں کہو کنجرا بھائی تیرے پیو جواب دینے جو نشہ اتر گیا تے قبر جواب کینے دینا؟ اے نشہ ہی تے ہے جڑا قبر جا کے دوبارہ جواب دینا۔ اللہ جے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ موت نشہ اتار دے وے تے قبر اس سوال دا معنی کی بندا ہے؟ پھر وہ نشہ ہی تو ہے کہ مر ربو کا ما دینوں کا ما کنت تقول فی ھذا الرجل دا سی جواب دینا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اعلی حضرت بریلوی کہندے جدوں ساڈے کو پوچھن گے نا ما کنت تقول فی ھذا الرجل تے اسی کہاں گے انہاں دے بارے پوچھ دیو، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، اور قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، اور گر فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ گل سمجھ، حضور دی غلامی اختیار کرو یار، کوئی گل ہے؟ کوئی سنڈے منڈے وال نہ ویکھو، سنڈے ایویں جناب سنڈے بنے ہوئے خواہ مخواہ انہاں دیاں تسی جناب بالکل ڈرن والی کوئی لوڑ نہیں۔ حضور دی غلامی اعلیٰ حضرت بریلوی سانو فرما گیا ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں، ہر بات میں جتھے بیٹھو یارا کہو حضرت حکیم الامت نے حضور دا جڑا ہاتھ مبارک دے بارے لکھیا کمال لکھیا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت بریلوی جڑا حضور دے ہاتھ دے بارے لکھی کمال گل لکھی،
کی لکھیا کس ہاتھ کا خم تاب و تواں ٹوٹ گیا کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا اللہ کتنی گل کی تھی اللہ بھائی موسیٰ علیہ السلام دا حد قرآن نے بیان کیتا تخرج بیدا جدوں آپ کٹ دے سن تے چمک دسی اعلیٰ حضرت بریلوی کہندے کس ہاتھ کا خم تاب و تواں ٹوٹ گیا کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا کہندے جدوں ساڈے آقا نے انج ہاتھ باہر کڈیا تے موسیٰ علیہ السلام جس عصا تے ہاتھ رکھے سی انج کمیا تے عصا بھی چھٹ گیا کتھے میرا ہاتھ کتھے حضور دا ہاتھ میں تے گل کردا جاواں تاکہ میں گل اپنی مکاواں جلدی جلدی حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نو زیارت ہوئی ایتھے ایک بندے نو بڑیاں زیارتاں ہوئیاں انہوں نے خواباں دی پوری کیسٹاں لکھیاں پھر بھی بندے دا پتر کوئی نہیں بنیا ہاں جی مڑ کے جناب کھوتا تو کھوتا ہی رہا کھوتا جڑے علاقے دا ہوئے ہاں ہاں ہی کرنا نہ جناب لاہور دا ہوئے گجرات دا ہوئے کھوتے دی اپنی خام میں ایک واری پیر صاحب نو جھلک حضور دی نصیب ہوئی تے فرماندن پڑھیا لکھیا سب بھلا رہی ایک نام سجندہ گا رہی رگ رگ تے لولوں ساہاں نال دل لگیا بے پرواہاں نال جتھے دم مرن دی روندیاں نینا نو سمجھا رہی اے ساری گلاں پیر صاحب نے کیتیاں اگے فرماندن کیتی بھج کے وانگ کباب ہوئے پیتے باز شراب خراب ہوئے سرشارتے بے تاب ہوئے انہاں خونیاں مست نگاہاں نال اللہ اللہ ایک واری جھلک ویکھی پیر صاحب نہ حال ہو گیا سبحان اللہ ایک جھلک ویکھی طیف سرا من طلعته وشذو بدا من وفرته فسکرتہنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں دو ابرو قوس مثال دسن جے تو نوکے میں یادے تیر چھٹن لباں سرخا کھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑی اور میں بزرگاں دی کشتی کران دا قائل کوئی نہیں اسی سارے نو منن والے کوئی جناب ساڈے وچ بہت سارے رافضیت دے شکار ہو گئے کوئی خارجیت دے شکار ہو گئے سر حضرت حکیم الامت دیاں کتاباں پڑھو اعلیٰ حضرت بریلوی دیاں پڑھو جے بندے ہون رہنا ہے دنیا تے دائمہ نہیں ہونا ہے سدھا جناب ساڑھے بزرگاں نے جناب بنے گی محبہ نے چار یار کی قبر تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بیٹھ سکے جو سراغ لے کے چلے اعلیٰ حضرت فرما دینا اپنے وڈیاں دا دامن مضبوطی نال نپنا دائیں بائیں پیسے واسطے مت ہونا اے جناب گل سمجھ آئی میں بزرگاں دی کشتی کران دا قائل کوئی نہیں پیر میرے علی شاہ صاحب بھی بے مثال تے اعلیٰ حضرت بھی بے مثال کیوں دوویں حضور دے غلام گل دل بمحبوب حجازی بستہم زی جہت بیک دگر پے وستہم اسا کسی دی ذات نال پیار کیتا ہی کوئی نہیں جس نو منیا حضور دے واسطے نال منیا گل مک گئی ختم ہو جھگڑا ہی کوئی نہیں حضرت امیر معاویہ نو منیا تے حضور دے واسطے نال مولا علی نو بھی منیا تے حضور دے واسطے نال حسنین کریمین نو بھی منیا تے حضور دے واسطے نال ابو بکر عمر تے عثمان علی نو منیا تے حضور دے واسطے نال سارے نو اسی حضور دے واسطے نہ بنا ساڑھے اسی کون ہوندے ہیں جناب کرسی عدالت تے بیٹھ کے کدے امیر معاویہ نو کھڑا کر دیتا کدے فلانے نو کھڑا کر دیتا تیرا اتنا ہی کام ہے حضور دی غلامی اختیار کر بس کوئی کالے منہ والا اٹھ کے جناب صحابہ دے بارے گل کرے بندے نے پترو جدو حضور نے فرمایا اللہ نے ازل میرے ہر بندے دے دل وال ویکھیا تے فلم یجد قلبا انکا من قلوب اصحابی تے میرے صحابہ دے دل تو ود کیوں نے کوئی پاکیزہ دل نہیں پایا گل ختم ہو تو ہن صحابہ دے دل ویکھنے کیا بات ہے بندے نے پتراں والے کام کرو سبحان اللہ حضور دی غلام سنیاں نو میں کہہ رہا بھائی تسی اپنے ڈٹ کے گل کرو اسی کوئی کوڑے ہاں ساڈے کوئی وڈے نے غلط کام کیتے جیسی منہ چھپائے پھریے نہ ساڈے وڈے تے پھانسیاں دی طرف جاندیاں ایک تے ہویا نا پرانی نعت یاد ہوئے ایک ہے پھانسی دا پھندا سامنے لگیا ہوئے 2 دن انگریز پھانسی دا فیصلہ دے دے من مولانا سید کفایت علی کافی نو سامنے پھندا بند دے من تے اس ویلے آپ این جھوم کے چلن کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا یہ محفلاں کون سجا گئے ساڑھے بزرگ پھانسیاں تے جھول کے سجا گئے فرمایا سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا اسی کوئی کوڑے ہاں کوئی ساڑھے وڈے نے مال کھادا انگریزاں کولو ساڑھے وڈے بہوں وڈے آئے ساڑھے کوئی شہر دا مقابلہ تے لے آؤ کوئی کسی دا حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ تے جدوں قیامت والے دن حضور چلن گے پتہ چل جائے گا حضور دے پیچھے کیڑیاں لینا چل رہی ہیں ایک غلام مانے چ نہیں ہونا ہوتے جناب اس واسطے اعلیٰ حضرت بریلوی کہندے نا جب کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور
بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ساڑھے وڈے تے وڈے ہیں، سبحان اللہ، اسی تے ایک دفعہ نہیں جناب قرض اتار سکتے۔ اے اوون جڑا انگریزاں کو مال کھاندے رہے تے جنہاں نو جناب علامہ فضل خیر آبادی کالے پانی دیا جیلاں بات کر رہے اس واسطے اسی بڑی تاریخ والے لوگ ہاں۔ تسی ایویں نہ ہر بندے کول مایوس ہوئے کرو تے ایویں ہر بندے دیاں گلاں سن واہ جی کی ہونا ہے، کچھ بھی نہیں ہونا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ کی ہونا ہے؟ یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کی کہتے ہیں میں صدقے اس انعام کے، میں قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ۔ بس نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان رضا، فیضان رضا، فیضان حکیم الامہ جاری رہے گا۔ یہ ساری محبت ملتی کیویں؟ اعلیٰ حضرت بریلوی گئے حج تے، یہ کوئی آپ نے تخیل والی بات نہیں کی تھی۔ حج تے جدوں آپ گئے نا تے اگو گلی وچ آ گیا مدینہ پاک کتا آ گیا۔ یہ ایویں نہیں اعلیٰ حضرت بریلوی کو پوچھا گیا جناب کہ حضور نو یتیم کہنا تے غریب کہنا، اعلیٰ حضرت پتہ لگنا بھئی واز دی کتاب لکھ رہا ہے، فتاوی رضویہ دی چھٹی جلد جناب 17 لکھ دیتیاں حضور دے القاب، ایویں قلم بغیر اختیار تو چل گیا۔ اور میں تینوں اے شانہ یاد نہیں آندیاں، بندہ ویسے جھوم اٹھدا بھئی اعلیٰ حضرت بریلوی کی شے سنے کی گل کر گئے جناب، فتاوی لکھ رہا ہے یا جناب کوئی سیرت دی کتاب لکھ رہا ہے؟ تے فتوی پوچھن والے بھی سید دیدار علی شاہ صاحب آپ دے خلیفہ سید صاحب، سید دیدار علی شاہ صاحب کو ایک طالب علم پڑھتا سی، وہ جا کے وہابی ہو گیا، او دا نام سی غلام رسول۔ وہابیاں پوچھا انہاں کہ تیرا کی نام ہے؟ انہاں کہ جی غلام رسول۔ انہاں کہ تے مشرک والا نام ہے۔ انہاں او دا نام بدل کے عبداللہ رکھ دیتا۔ سید صاحب نو پتہ چلیا نا تے آپ نے انہوں ایک شعر لکھیا، فرمایا اوے غلام رسولوں منکر ہویوں جا بنے ہو عبداللہ، جے نہ ہو سی غلام رسول کیویں بن سی عبداللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور پھر ایک باری، سبحان اللہ۔ وہ پھر واپس آ گیا طالب علم، انہیں معافی منگی حضرت، فرمایا اوے غلام رسولوں منکر ہویوں جا بنے ہو عبداللہ، جے نہ ہو سی غلام رسول کیویں بن سی عبداللہ۔ یہ ساڑھے وڈے ہے۔ میں گل آخری طرف حضرت خالد دی سنا کے میں گفتگو مکا دینی۔ میں آخری گل کرن لگا، پیر صاحب نے کی گل کی تھی؟ پیر صاحب فرماندے کہ رسول اللہ دے جڑے دندان مبارک سن نا وہ عدن دے موتیاں جائے، تے آپ دے جڑے لب آئے مبارک سن وہ یمن دے لالاں جائے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی پیر میرے علی شاہ صاحب دا دامن پکڑ کے کہندے حضور تسی اے گل کیتی، احمد رضا اگلی گل کرنا۔ سنو جی اعلیٰ حضرت دی، جب پرواز میں مدحت شاہ میں آؤں تا عرش پر فکر رسا سے جاؤں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب میں حضور دی نعت لکھن لگنا پھر میری فکر زمین تے نہیں راندی، عرش تے راندی۔ اس تو موضوع ہی علیحدہ میں چھیڑ دیتا ہے نا، اے حضرت دا فیضان ہے، حضرت حکیم الامت دا۔ بے شک بے شک بے شک، چونکہ آپ ہر گل حضور دی طرف پھیر کے لے جانے۔ جب 1970 آپ حج تے گئے نا، سفر نامے چ لکھے ہویا تے آپ نے فرمایا کہ میں نے انہوں نے کیا بھی کانڈ کر حضور دی طرف، تے کہندے القاء ہویا نقطہ، اسی ویلے میں نے القاء ہویا کہ تو قرآن دی آیت نہیں پڑھی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ۔ حضرت حکیم الامت فرماندے جڑا بندہ اوتھے مواجہ شریف دے سامنے کھڑے ہو کے حضور وال کنڈ کرے وہ بھی اس آیت دے تحت داخل ہے۔ اللہ اللہ، تانوں سمجھ کوئی نہیں آئی گل کتے حضرت کیتی بڑی؟ فرماندے نے نواں نقطہ میں نے القاء ہویا۔ سبحان اللہ، تے دسو یار نقطے بھی کہو جائے القاء ہوندے ہے، جے ہو جائے پھر اندر ہوئے اللہ رب العالمین نقطے بھی تے ہوئے جے دیندا۔ ایک اشرف علی تھانوی سی بیچارہ، انہوں کیا بھئی تقریر کرو سیرت تے، دیوبند دا جلسہ ہو رہا ہے۔ میں ویسے نہیں اسی نام ہی نہیں لینا چاہتے، ویسے ہی مطلب بیچارے تے مسکین لوگ ہیں، ہر لحاظ ہسن والی گلاں نہیں، میں حقیقت کر رہا۔ ساڑھے ایک شعر دا مقابلہ تے کرن، بہت ساڑھے تو گل ہی نہیں۔ میں آخر تے اعلیٰ حضرت ایک شعر پڑھ سا مجمع وچوں مینوں کوئی دسے، میں انہوں جناب 1100 روپے انعام دے سا، جڑا اس دا مطلب دسے علماء مشائخ نو چھڈ کے۔ ہاں علماء مشائخ تو سبحان اللہ انہاں دے تے پیراں دی خاک ہے نا جناب، اسی انہاں دی تے گل ہی ہو رہے۔ ہاں میں آخر تے ایک شعر پڑھ سا بھائی پوری تاریخ نعت وچ گل کسے نہیں کیتی جڑی اعلیٰ حضرت بریلوی کیتی۔ لو جی پیر صاحب نے کی گل کیتی، فرمایا حضور دے دندان جڑے نے عدن دے موتیاں جائیں۔ او جلیا پیسے دی لوڑ نہیں، تینوں لکھاں سلام بابا، بہ جا میری گل سن۔ سبحان اللہ،
بیٹھ جاؤ گل سنو میری ماشاءاللہ پیسے صاحب صاحب دی دعا نہ میں پیر مکی تمہیں پتہ پیراں دا دربار ہے اتنے ہاں جی کیڑا مسئلہ ہے جناب جڑا پھر ساری زندگی کہے سرکار نے مجھے کو اتنا دیا جتنی میری اوقات نہیں پھر پیسے عمل ویکھے وہ جو ذلیل بندہ کوئی نہیں خدا دی کیا بات ہے بڑا جھوٹا آدمی خدا دی سبحان اللہ، کیا بڑا بات بڑا لنڈا قسم دا بندہ کیا بات ہے واہ 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 سٹیج تے کہنا اتنا دیا جتنی کیا میری بات ہے، اوقات کیا تے پھر کہانی اکھ نال ویکھے بھئی کدھروں مال آ رہا ہسن والی گل نہیں بھائی میں حقیقت بات دس یار جھوٹ نہیں مارنا چاہیے ہاں جی لا شک فی کلام نہ اس طرح گل ہی نہیں کرنی چاہیے بندہ جتنا ہوئے اتنی گل کرے حضور دی غلامی مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر اے طارق جمیل ہے نا وہ تبلیغیاں دا پانڈیاں دا اے جناب کبھی ایڈی موٹی موٹی آنکھوں والی ہو رہے ہوں گی بولا میں آکھا ہے ظالم دے پترا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں ایسے جلوے پر کروں لاکھ حوروں کو نثار ہے جلووں نہیں جلوہ تے لاکھ حوروں کو تو میں آکھا حوراں دے لالچ جو حضور کو دنیا نو دور کیتی جا رہا ہے شرم ہی کوئی نہیں تینوں میں آکھا حضور دی غلامی اختیار کرو تے جنے دیاں گلاں سنے کرو سبحان اللہ سبحان اللہ اسالو کا حضرت ربیہ کی حضور کو جنت نہیں منگی اسالو کا مرافقت فی الجنہ پہلے حضور دی غلامی منگی حضور چونکہ جنت جو ہونا سی لہذا پھر جنت کا ذکر کر دیتا جناب مرافق سبحان لو جی آخری گل میں پیر میر علی شاہ صاحب دی جڑی سنا رہا آلہ حضرت بریلوی پیر صاحب دا میں ودا سویرے کوئی اٹھے جی بزرگاں دا تقابل کرنا رہا اسی سارے دے غلام ہاں سنیاں دا یہی تو میں نو تواڈے وچوں کوئی چہرہ مرجایا ہوا نظر نہیں آ رہا سبحان اللہ سٹیج آئے تے ویسے ہی نورن علا نورن اے تے قائدین جو ہے اے تے بزرگ جو ہے اے تے حضور دے دین دے خادم جو ہے کوئی بندہ پریشان چہرے والا نظر نہیں آ رہا اللہ اس واسطے کہ تواڈے جو کوئی بندہ گستاخ کوئی نہیں گستاخی جڑی ہے بہت بڑی سزا ہے چاہے صحابہ دی ہوئے چاہے بزرگاں دی ہوئے چاہے ائمہ دی ہوئے اے ہن حافظ سعید جڑا او تبلیغ او جماعت دعوی والا او دا بندہ ایک میرے کول آیا میں کہا یار گل کر اونے یار 6 گھنٹے میرے برباد کیتے تے چھوٹا جہا قرآن جیب وچ پایا میں کہا بخاری کہندا میں بخاری نو ہی نہیں مندا میں کہا پتر اعلی حضرت بریلوی رکھ گئے اعلی حضرت کول سوال 28ویں جلد وچ سوال ہویا کہ جناب حضور محبوب سبحانی دے قدم دے بارے تہاڈا کی خیال ہے اگر کوئی نہیں مندا اعلی حضرت فرمایا میں دے تے مسئلہ ودانا تے نہیں چاہتا کفر اسلام دی جنگ نہیں چھیڑنا چاہتا حضرت بڑی توجہ والی بات ہے اعلی حضرت کتنی وڈی گل لکھی آپ نے فرمایا میں اس پر کہنا کچھ نہیں چاہتا لیکن یہ یاد رکھے کہ خصوص کا انکار انسان کو نصوص کے انکار کی طرف لے جائے اللہ کیا بات ہے سبحان ایسا جملہ ہے جڑا کسی فقیر نے نہیں لکھا خصوص کا انکار خصوص کا انکار انسان کو نصوص کے انکار کی طرف لے جاتا ہونے دے میں مثالاں اج دے وقت دیاں دیواں تے نہیں مکتیاں ایہو جہے لوگ ذلیل ہوئے اللہ جدوں امام اعظم دا انکار کیتا تے اج ممتاز حسین قادری دی گل دا بھی انکار کر بیٹھا اللہ 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 پوری امت خطر اے ساڈے علماء مشائخ نہیں بیٹھے سٹیج بھرے ہویا لاہور دیکھو شور دیکھو پنڈی دیکھو ساڈے سٹیجاں تے چمک دے ستارے تے سورج بیٹھے اے سارے کہندے غازی دا عمل ٹھیک ہے تے تو اٹھ کے کہنا جناب غازی قاتل ہے تو کدے کول پیسہ کھادا سانو دس تے صحیح نا تو در رسول تو نہ رجے اجے اللہ کام دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے ہمارا نبی حضرت مفتی صاحب نے جناب میرات لکھیا فرمایا خود دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ایک کائنات کوئی بھی نہیں کہندا خود دے من تے کہنا تیری مہربانی تو لین تے آیا یار کم از کم ایک کائنات کون کہندا اے صرف حضور دی ذات کہہ سکتے حضور فرما سکتے سبحان اللہ واہ کیا جود و کرم واہ دا مطلب ہی منہ کھل گیا بس جی بس ہو جائے نا بندے دی پنجابی کہندے واہ تے اعلی حضرت ہدایت کے بخشش شروع کتھوں کیتی واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اللہ اکبر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری فیضان رضا فیضان حضور حکیم الامہ غازی نموس رسالت ممتاز حسین قادری اعلیٰ حضرت بریلوی کی گل کی تھی پیر صاحب تے فرمایا نا حضور دے دندان عدن دے موتی تے آپ دے جڑے لب آئے مبارکن اور یمن دے لالن تے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے آب درے دندان سے عدن ڈوب گیا اور رشک لب لالی سے یمن ڈوب گیا
اے آلہ حضرت گل کی پیر صاحب نے تو فرمایا حضرت جی میں تو آڈا دامن پکڑ کے اگلی گل نہ کرا فرمایا دسو جی آلہ حضرت کہندے آبے درے دنداں سے عدن ڈوب گیا اور میں جدو رسول اللہ دے دند مبارک عدن دے موتیاں ویکھے تے منہ چھپا کے نس گئے انہاں کہ اسی کتھے تے حضور دے دند کتھے اور رشک لبے لالی سے یمن ڈوب گیا اور یمن دے لالا جدو حضور دے لب ہائے مبارک ویکھے تے وہ بھی منہ چھپا کے نس گئے انہاں کہ اسی کتھے تے حضور دے لب کتھے سبحان اللہ سبحان اللہ لو جی ایک گل تے ایک اگلی گل میری گفتگو مک گئی اگلا شعر دا تواڈے کول ترجمہ پوچھنا ہے جڑا کوئی آسامی نے بیٹھ خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روئے شاہ کو شبنم کے پسینہ میں چمن ڈوب گیا اے تے ہوندا تسی سویرے باغ جاندے ہو تواڈا ساڈا تو اوتھے باغ جناب ہے تے فلانے فلانے تواڈا ایتھے کیڑا باغ ہے کہ پورے گجرات وچ باغ ہی کوئی نہیں اچھا نواز شریف پارک چلو جی سویرے تسی اوتھے جاندے ہو تے اوتھے جناب شبنم پئی ہوندی شبنم وچ تے باغ ڈوبیا خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روئے شاہ کو شبنم کے پسینہ میں چمن ڈوب گیا ایک گل آلہ حضرت بریلوی کر سکتے ہیں تواڈے کول ایک قرض ہے پھر تسی کس نو آیا تو پیر مکی مینوں خط لکھ دینا دربار عالی حضرت پیر مکی خطیب مولانا خادم حسین رضوی علماء کو پوچھ کے نہیں لکھنا مطلب ہاں پھر 1100 روپے منگاؤ بعد اے 1100 روپے دا صرف اتنے وعدہ ہے مطلب لاہور لین آ جاؤ 11ویں والے دا نام ہے نا بھائی یار اسی گل بھی نسبت والی کرنے نا جناب آخری بات جی حضرت خالد بن ولید دی میری گفتگو مک گئی حضرت خالد بن ولید دی قبر انور تے میں حاضر ہویا جنرل A1 اے جنن اے جنے نہیں ہوندے میں کہندے جی ابدالی میزائل میں کہا جی ابدالی میزائل چلانے واسطے کوئی مزاج بھی تو ابدالی چاہیے نا زرداری مزاج تو نہیں نا چاہیے ہاں یا گیلانی مزاج تو نہیں نا چاہیے ہوئے آل رسول چو وزیر اعظم تے غازی ممتاز حسین قادری اندر ہوئے ڈب مرن دا مقام خدا نے بندیا تینوں تو جناب ہار پا کے انہوں رہا کرنا چاہیے تو یاد رکھ سدا تسی بھی نہیں رہنا غازی دا نا ہی ہے غازی علم الدین شہید دی ماں جدو آخری واری میاں والی جیل ملن گئی تو غازی دی ماں رو پئی تو غازی علم الدین شہید نے اپنی ماں نے کہا ماں تو جلی ہے تو رونی بہت سارے ماما دے پترا نو سپ لڑے ہونے مر گئے ہونے کئی ڈب کے مر گئے ہونے کئی پیدا ہونے مر گئے ہونے تو کئی بخارا ڈنگیاں نہ مر گئے ہونے تو ماں تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرا پتر حضور تے جان دے رہا تو غازی علم الدین نے اپنی ماں نال ایک وعدہ کیتا انہیں کہا ماں قیامت تک جدو میرا نہ آئے گا تیرا نہ ضرور آئے گا 1929 31 اکتوبر دی رات غازی صاحب نو پھانسی دیتی گئی آج 2011 تے اکتوبر دی کیے وے 24 اکتوبر آج رات دے جناب 12 دے قریب اسی غازی دی ماں دا نام لے رہے ہیں کہ نہیں یہ رہے گا یوں ہی ان کا تے جڑے غلامن انہوں دا نام ہی رہے گا اینا سانو غلامہ نے کسے کام دا نہیں چھوڑیا سانو ڈرا 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 کہ امریکہ آ رہا ہے اور میں آکھا جی ایک بار یہ گھوڑیاں دا منہ کرو تو صحیح نہ امریکہ جڑے تیار کیتے ہوئے نے اے گھوڑے نا بھائی وَاعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ اے ساڈا جڑا میزائل غوری اے بھی گھوڑا ہے ابدالی بھی گھوڑا ہے شاہین بھی خالد ٹینک بھی درار ٹینک بھی ایٹم بم بھی میں آکھا جی ایک بار انہاں گھوڑیاں دا منہ انہاں کھوتیاں دی طرف کرو تے صحیح خدا دی قسم میں اٹھا کے گل کر رہا آج راتی کر دے من کل امریکہ انہاں دے پیراں چ آ جائے گا لیکن انہاں ظالماں نو پتہ ہی کوئی نہیں ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب لاؤ جی خالد بن ولید دی دلیری والی گل تاکہ تسی سدا دلیر رہو میں جدو حاضری دے کے نا میں آپ دے مزار مبارک نہ موڈا لا کے 2 سنتاں تے 3 وتر پڑھے شاہ دے میں آکھا جناب بڑے بے شرم آدمی ہاں کدی کوئی دین پڑھ کے بھی بوزدلی والیاں گلاں کرنے ہیں مصلحت والیاں گلاں کرنے ہیں تے بعد پوچھنا کہ جی اس کا شرعی مسئلہ کیا ہے ساڑھے کو لوگ پوچھنا آندے 50 سال دے او مولانا صاحب دسو جی انگوٹھے چومنے جائز ہیں کہ نہیں اور میں آکھا 50 سال تیری عمر ہو گئی ہے جی تینوں یہ سمجھ نہیں آئی تو حضور نال پیار کی کرنا ہے جلیا تو حضور نال پوچھ کے پیار کرنا ہے مفتی صاحب علیہ رحمہ نے لکھیا ہو دے فرمایا سی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ دا شریک نہیں مندے 2 نقصان نے پڑھ لینا جا کے مفتی صاحب دیاں کتاباں او جڑے آپ نے 2 گلاں لکھیاں او بندے نو نچا دیندیاں سبحان اللہ تے او امام بوصیری والی وضاحت آپ نے کی تھی دامدات النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدحن فی وحتکم فرمایا 2 گلاں حضور دے بارے نہیں کہنیاں حضور نو رب نہیں کہنا دوسرا رب دا بیٹا نہیں کہنا وانسب الى ذاتہ ما شئت من شرف
وانصب الی قدرہ ما شئت من عظمی، اس کے علاوہ جو چاہ تو حضور کی تعریف کرنا شرک ہے نہ بدعت ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ کیوں جی؟ میں کہ جناب کیوں؟ کہتے ہیں فإن فضل رسول اللہ لیس لہ حد فیورب عنہ ناطقم بفمی لو ناسبت قدرہ آیت عظما نحی اسمہ حین یدعى دارس الرمم۔ امام بصیری کہتے ہیں نا حضور دی شان اللہ نے پوری دنیا تے ظاہر کر کی نہیں بھیجی، جی بھیجی ہوندی نا تے ہڈی بو سیدھا پڑی ہوندی تے حضور دا نام لے جانا وہ بھی اٹھ کے کھڑی ہو جانا۔ ڈر ڈر کے حضور دی شانہ بیان کرنی، کھل کے بیان کرو۔ ہاں جی چونکہ ایسے تھا، چونکہ ایسے تھا، چونکہ ایسے تھا۔ حدیبیہ دے مقام وچ جدوں عروہ بن مسعود حضور نال گل کر رہے نا تے انہاں دی آواز بلند ہو گئی، انہاں دی آواز حضور تو بلند، حضور سامنے تشریف فرمایا، میں گل یہ کر لگا لوگ مسئلے پوچھ دین ساڈے کو آ کے، جدوں بلند ہوئی تو حضور تے سامنے بیٹھے، حضرت عباد بن بشر پیچھے کھڑے، انہاں حضور کو اے فتوی بھی تو پوچھنا چاہیے سی نا بھائی یا رسول اللہ جڑی قرآن دی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے تے ہے مسلماناں واسطے کہ مسلمان اونچی آواز نہ کرن، تے کافر ہے، اینو روکنا چاہیے کہ نہیں؟ اے مسئلہ تو پوچھ دینا حضور کو سامنے جو موجود سن، لیکن حضرت عباد بن بشر نے حضور کو فتویٰ نہیں پوچھا، او دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا تینوں پتہ ہے تو گل کدے نال کر رہا ہوں؟ اے ایمان ہوتا ہے، پوچھ پوچھ کے پیار کرنا تو کی پیار کیتا؟ کیا بات، خود بھی تیرے اندر کوئی ایمان ہے، او دے کول پوچھا کر میں حضور نال کیویں پیار کرنا چاہیے، تو فتوی دے انتظار وچ رہنا۔ تے حضرت عباد بن بشر نے سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد کے اندر علامہ شامی نے لکھیا کہ جدوں انہوں آپ نے ہاتھ ماریا نا موڈے تے فرمایا تینوں پتہ ہونا چاہیے نا تو کدے نال گل کر رہا، تے دوبارہ آپ نے انہوں جڑا جملہ کیا نا فرمایا جی ہن آواز حضور دی آواز تو بلند ہوئی میں گردن لا دیں گا تیری۔ ساری زندگی حضور دے عشق رسول تے کھاداس تے ہن اپنے 5 گھنٹے دی تقریر وچ کہندا لوگ ایسے ہی جذباتی ہو جاتے ہیں، جی جذباتی ہو جاتے ہیں۔ میں یہ تو علیحدہ موضوع ہے بھائی جذبات کنوں کہنے ہیں، ہاں یہ تو جناب خطیب یورپ تے حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد مختار احمد اشرف صاحب، محمد مختار صاحب دامت برکاتہم العالیہ تانوں خطاب کرن گے دے اوتے اس گلاں تے ویسے میں چھیڑ دتیاں بہت ساریاں تاکہ تسی حضور دی غلامی اختیار کرو، ہاں انے واہ پیار کرو، دو گلاں نہیں کرنیاں، حضور نو رب نہیں کہنا، رب دا بیٹا نہیں کہنا، اس تو علاوہ انے واہ پیار کرو۔ جی زندگی تینوں کسی نے کہہ دیتا نہ ہوئے وہ تو بے وقوف ہے، ہر ویلے گلاں کرنا رہنا، سمجھ لویں اج میرا کم ہو گیا، او دن سمجھ لویں اج تیرا حاضری لگ گئی ہے۔ الا انہم مصطفیٰ آج کیا جی الا رضا، ہاں صحابہ نو جدوں بے وقوف کیڑی گل تو کیا انہوں تے تینوں زندگی کسی نے کہہ چھڈیا نہ بے وقوف ہے، بڑا جذباتی ہے، تے سمجھ لویں اج در رسول تے حاضری لگ گئی، گل مک گئی۔ اس تو پہلے بڑا سنجیدہ رہ رہو، سانو کی ہے، ہاں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں، ہاں سمجھ آئی نا؟ اتنے سوچن دی لوڑ ہی نہ پوے، فرشتے اج منہ جو کٹ دے ہون تے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل رو، بس گل ختم ہو گئی۔ لو جی خالد بن ولید دی قبر انور تے مسلمانوں حضور نہ ٹوٹ کے پیار کرنا ہے، اے تہی ذوق و شوق و سوز و درد می شناسی اسر ما با ما چے کرد، اسر ما مارا از ما بے گانا کرد، از جمال مصطفیٰ بے گانا کرد۔ لو جی خالد بن ولید دی قبر تے میں دعا منگی، میں آکھیا جناب تسی بڑے دلیر آدمی ہو، تواڈے ہاتھ وچ تلواراں ٹٹدیاں رہیاں، ہاتھ وچ تلواراں ٹٹدیاں رہیاں، تے میں کہ ساڈے واسطے کوئی دعا منگو، ساڈے اندر بھی دلیری آوے۔ تے آپ دی قبر انور تے لکھیا کسی قول خالد بن الولید حین حضرت الوفات، اے گل خالد بن ولید اس ویلے کیتی جدو دنیا تو جان لگے، ٹی وی تے بیٹھ کے تجزیے نہیں کیتے، سمجھ نا، بستر مرگ تے دنیا تو جان لگے تے اس ویلے آپ خالد بن ولید کی فرمایا لقیت قضا و قضا زحفا فما فی جسدی شبر الا وفی ضربۃ بسیف او رمیۃ بسہم او طعنۃ برمح، فرمایا میں اسلام دی خاطر بڑیاں بڑیاں جنگاں وچ حاضر ہویا تے میرے نال بڑیاں کی ایک بالش جگہ جسم تے نہیں بچی جتھے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگیا ہو۔ مسلمانہ تو تے میں گھر بیٹھے اسلام دی حفاظت ہو جانی، تو نہ باہر نکلے نہ ناموس رسالت دا کوئی کام کرے، تو سنبھال کے اپنے بچے نو گود وچ پائے، ہاں بچہ باہر نہیں نکلنا، حالات بڑے خرابن، حالات بڑے خرابن، خدا وے جی اندر بیٹھے بھی وہ ڈنگی واڑ دیندا جی اسلام واسطے لوگ قربانیاں نہ دین، ہاں وہ رب ہے، وہ تو بڑا ڈاڈا ہے، منگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابوں، متا کوئی گل اولی نکلے رد ہو جائے اس بابوں۔ فرمایا ایک بالش جگہ نہیں بچی جتھے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگے۔
وہاں نموت والا فراشی حتف انفی کما یموت البعیر حتف انفی کما یموت البعیر. آپ نے فرمایا ہوئے یار اے موت کمزور سمجھ کے آ گئی بستر ہوتے تھے میں ہوں بستر تے مر جاواں گا جس طرح قلعے ہوتے بڑھ دیا اٹھ مر جانا. آخری گل جی میری گفتگو بھی مک گئی تے خالد بن ولید دی بھی آخری گل. آخر تے آپ نے لکھا سی فلا نامت آیون الجبنا، فرمایا بوس دلاں نو جا کے میرا پیغام سنا دینا کہ تلواراں تے تیراں تے نیزیاں نال مردا تے خالد کدوں نہ مر چکا. انسان مردا اسے ویلے جس ویلے انسان دی موت آئی ہو. بوس دلاں نو انشاءاللہ کدے نیند نہ آوے. اللہ رب العالمین اپنے حبیب دے صدقے انہاں بزرگاں نو آپ دی اولاد نو آپ دے متعلقین متوسلین مریدین سب نو سدا سلامت رکھے. صاحبزادہ صاحب قبلہ نو آپ دا فیض جاری اور ساری رہے. میری حاضری ہن قبول ہو فرما لینو، میں تو صرف نسبت واسطے آیا جی. انہاں دیاں برکتاں نال ہی سانو بولنا سارا کچھ ہے. پکی حاضری اگلے سال لگے گی. یہ آپ کی ویسے حاضری ہے جی ٹھیک ہے جناب. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.